لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، کل نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب، ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، والملائکۃ، فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء، وآت المال علی حبہ، اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے علی الرغم، ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہد کو پورے کرنے والے جب کہ کوئی معاہدہ کر لیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہوں، فقر و فاقہ میں، تکلیف میں، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، صادق ہیں، راست باز ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب اس سے جو بات آپ کے سامنے آئی، اس آیت مبارکہ میں نیکی کے ایک محدود تصور یا سطحی تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا گیا۔ تفسیر میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نیکی کا ایک خاص تصور تھا جس کی نفی کی گئی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دیکھو کل نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، ولکن البر، اس کے بعد تفاصیل آئی، نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جس میں یہ چیزیں پوری ہو رہی۔ یہ موضوع کس قدر اہم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ دیکھیے نیکی کا تصور صحیح ہونا کس قدر اہم ہے، اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیے کہ جو بھی تصور نیکی کا کسی کے سامنے ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا۔ اگر کوئی محدود سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی محدود درجے میں رہے گی، کوئی سطحی سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی وہ سطحی رہے گی۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں عام طور پر الا ماشاءاللہ کٹر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام میں بہت سخت، بہت متشدد، ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا، کسی نے حنفی مسجد میں رفع یدین کر لیا تو قیامت برپا ہو گئی، یہ کون آ گیا ہمارے یہاں؟ حالانکہ کون سی بڑی قیامت آ گئی اس میں؟ کسی نے اونچی زبان سے اونچی آواز میں اگر آمین کہہ دی تو ایک مصیبت ہو گئی۔ تو ان چیزوں میں تو بڑے جازم، بڑے پختہ اس پہ جھگڑے کریں گے، مناظرے کریں گے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے دل کے کٹھور، سخت دل، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان میں وہ رقت قلب نہیں ہوتی، انسانی ہمدردی نہیں ہوتی۔ اس سے بھی آگے معاملات کا ہیر پھیر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں شریعت کی، اور سودی کاروبار ڈٹ کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بحثیں ہیں، مناظرے ہیں، گفتگویں ہیں، دلائل ہیں، کتابیں موٹی موٹی شائع کی جا رہی ہیں، چیلنج کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے منکرات ہیں، حرام شے، اس میں ملوث ہے۔ تو یہ ایک نیکی کا ایک خاص تصور ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک مذہب کا جو کٹر مذہبی طبقہ ہے عام طور پر اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور اسی کا رد عمل ہے کہ ہمارے ہاں کا نوجوان طبقہ جو ہے، ظاہر بات ہے کہ نوجوان حساس ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی اپنی اولادیں جو ہے ان میں ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان سے چھپا نہیں ہوتا اپنے باپ کا کردار کہ یہ نیکی کے کس تصور پر عمل پیرا ہے، اس کا کردار حقیقتاً کیا ہے۔ اس میں ہمدردی جو ہے نوع انسان کی نام کو موجود نہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل جو ہے دکھتا نہیں، اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں جاتا کسی بھوکے کو دیکھ کر،
لہذا وہ جو کردار کا ایک تضاد سامنے آتا ہے کہ ایک طرف یہ بڑا مذہبی بنا پھرتا ہے اور حقیقت میں اس کے کردار کا عالم یہ ہے، اس کا رد عمل ہوتا ہے. نوجوان احساس ہوتے ہیں، ان کی سوچ بالعموم صحیح ہوتی ہے، غلط نہیں ہوتی. یہ دوسری بات ہے کہ رد عمل میں انسان دوسری انتہا کو نکل جائے. تو ایک تصور تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو مذہبی طبقات ہیں اور زیادہ کٹر قسم کے جو مذہبی لوگ ہیں، ان کے اندر آپ کو یہ تضاد نظر آئے. اس کا بالکل برعکس معاملہ ہے ہمارے ہاں کا جو لبرل طبقہ ہے، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہیں، پروفیشنلز ہیں. ان سے آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی کہ جناب نماز روزہ تو انسان کا انفرادی فعل ہے، کوئی کرے نہ کرے. ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایفاء عہد ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. یہ بالکل برعکس کہ معاملات انسانی کے اندر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. آپ اگر کہیں ملازم ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں تو اپنے فرائض منصبی جو ہے پوری طریقے سے تہہ دل سے ادا کریں، پورا اس کا حق ادا کریں، تاکہ آپ کے لیے اس میں ریمونریشنز، آپ کو تنخواہ اور الاؤنسز مل رہے ہیں، وہ جائز ہو جائیں. یہ وہ تصور ہے ان کے ہاں کے جو نیکی کا ایک تصور جو ہمارے ہاں کے تعلیم یافتہ طبقات کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ عبادات وغیرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. بس نماز روزہ تو ٹھیک ہے، اپنے لیے ہے، جو شخص کر لے، نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے، حالانکہ وہ فرائض ہیں دین کے. لیکن یہ ہے کہ اصل کردار، اصل جو نیکی ہے وہ تو یہ ہے. اب اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک تیسری شکل دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے برے لوگ شمار ہوتے ہیں، جنہیں آپ گنڈے کہتے ہیں، یا ڈاکو، یا جیب تراش، یا طوائفیں، جسم فروش عورتیں. ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں جو ہماری طبعی زندگی ہے، ظاہری جسمانی زندگی کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، غذا چاہیے. ہوا نہیں ملے گا، بند ہو جائے گی تو مر جائے گا فوراً، وہ تو بہت جلدی مرے گا. پانی نہیں ملے گا تو چند دن شاید جھیل جائے، مرے گا. کھانا نہیں ملے گا تو شاید چند زیادہ دن جھیل جائے لیکن پھر مرے گا. تو جیسے ہماری اس زندگی کے لیے، جسمانی زندگی کے لیے، حیات جسمانی کے لیے ہوا، پانی، غذا لازم ہے، اسی طرح انسان کی باطنی زندگی کے لیے ایک لازمی شے یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ میں بہت برا آدمی ہوں، میں بہت برا آدمی ہوں، میرا یہ کام غلط ہے، لیکن میں فلاں نیکی بھی تو کرتا ہوں نا. وہ نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو، تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے. ضمیر کی خلش جو ہے وہ در حقیقت اس کو چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ وہ اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے کہ میں برا ہوں، ٹھیک ہے، میں ڈاکو ہوں، لیکن دیکھو میں یتیموں کی پرورش کرتا ہوں، میں تو ان لوگوں کے ہاں ڈاکہ ڈالتا ہوں نا جنہوں نے دولت کے انبار جمع کر لیے حرام خوری کے ذریعے سے، لوگوں کا خون